میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی آپ کے پاس سوالات ہیں؟ ہاں جی، تو سوال اور ہیں، لیکن ہم مختصر اگر جواب دے دیں تو وہ زیادہ بہتر، ہم ختم کریں گے جلدی۔ جی، سوال یہ ہے آپ کا کہ کیا مذاہب جنگوں کی تعلیم دیتے ہیں؟ یہ جی، کہہ رہے ہیں آپ؟ امن کی تعلیم دیتے ہیں۔ امن کی تعلیم دیتے ہیں، جنگوں کے مخالف؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، رنج حال غم کو واعظ نہ چھیڑ تو۔ تو سر یہ ہے کہ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ مسیحیت کون سی تعلیم دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی، تصور کیا ٹھیک ہے ہمارا نا؟ تصور کیا۔ تو اگر ہم دوسری اقوام کی بات کریں گے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنے اپنے اعمال کے وہ خود ذمہ دار ہیں اور خود جواب دہ ہیں۔ ہم ان کے اسپوکس مین نہیں ہیں، کیونکہ 2 دن کے بعد خداوند مسیح کا جنم دن ہم منا رہے ہیں۔ تو اس جنم جو اہمیت ہے وہ اس وقت ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم مسیح یسوع کی امن کی تعلیم کو ان کی بہت پیدائش کے خوب بات، ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو زبردست، بہت اچھا۔ ہاں جی، تو جناب اگر آگے مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا تو میں وہ بات کروں گا کہ مسیح یسوع نے ایک نچوڑ کیا امن کے لیے، پیس کے لیے پیش کیا۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ سر بہت، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ایوریج صاحب ہیں، آپ ہیں، تو اس کے بہت وسیع معنی ہیں۔ کون سا بوجھ ہے؟ کیا وہ کو پانڈی ہیں یا وہ اینٹیں اٹھا کے کام کر رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ ہر قسم کا بوجھ ہے۔ یہ روحانی بوجھ ہے، یہ غلامی کا بوجھ ہے، یہ تکلیفوں کا بوجھ ہے، بالکل یہ صحیح بات۔ ظلم و زیادتی کا بوجھ ہے۔ اور مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں، بہت کیونکہ اچھا۔ میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے نہ کہتا۔ تو مسیح یسوع کا دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں امن کی اور نجات کی تعلیم دینا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرا امن یا نجات دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارا گھر اوپر ہے، میرے باپ کے پاس ہے۔ تو یہ سر مسیح یسوع کی بہت اچھا، تعلیم ہے، بہت اچھا، اور یہ ہمارا امن ہے۔ بالکل جی۔ جی ایوریج صاحب، آخر میں اپنا جو، ایکچولی ہاں جی، آپ کا یہ جو سوال ہے نا، کیا مذاہب امن کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں نے ایک اور چیز بھی ایڈ کر دی ہے۔ اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں، کیا مذاہب جنگ کی تعلیم دیتے ہیں؟ امن اور جنگ دونوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ میں وی آر ناٹ کریٹیکل اباؤٹ ادر ریلیجنس، لیکن چونکہ موقع ایسا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹچ کرنا پڑے گا۔ ہم شروع ہی جوڈیزم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ ریورنڈ بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختصر کریں۔ ہسٹری دیکھیں جوڈیزم کی، جب انہوں نے غلامی سے نکلے تو موسیٰ اور ہارون نے ایک جنگ لڑی فرعون کے ساتھ۔ اس جنگ میں خدا نے معجزوں سے ان کا ساتھ دیا، ان کے اوپر آفتیں بھیجی تو وہ باہر نکلے۔ 40 سال تک جب وہ باہر نکلے، اور 40 سال تک بیابان میں کیا کرتے رہے؟ وہ تیاری کرتے رہے، نوجوانوں کو جنگجو بننے کے لیے تیار کراتے رہے، ان کو ہتھیار بنانا سکھاتے رہے، ان کو جنگ لڑنا سکھاتے رہے۔ پھر وہ جو نوجوان قوم تھی وہ جب تیار ہو گئی، 40 سال گزر گئے، پھر جوشوا کے لیڈرشپ میں کتنی جنگیں انہوں نے لڑی۔ ہسٹری بڑی پڑی ہے جوڈیزم کی جنگوں کے اوپر، بائبل کی تواریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ انہوں نے جس جگہ سے ان کو گزرنے کے لیے وہ موقع تو دے جاتا تھا، ان کے ساتھ ان کا پیس ایگریمنٹ ہو جاتا تھا۔ جہاں سے وہ نہیں موقع دیتے تھے، ان کے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بیوی، بچے اور جانور تک مار دیے۔ تو جوڈیزم جنگ سے بھری پڑی ہے۔ آج بھی جو ان کی جو ہسٹری ہے وہ جنگ کی ہسٹری ہے، اور اس کو وہ ہولی وارز کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھیں، اسلام کی تاریخ اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، لیکن جہاد کا جو کانسیپٹ ان کے اندر ہے، دیٹس آلسو اے ہولی وار۔
रेवरेंड आसम साहब ने पहले कहा था कि जी हिंदुइज्म, जैनिज्म और ये जो है ये अमन का पैगाम देते हैं, वो है हिंदुइज्म के आप सारे के सारे जो जितने भी देवताओं हैं वो उनके वार हीरोज हैं, वो उनको जंग की तालीम देते हैं। इसी तरह सिखिज्म में देखें, अभी तो सिखिज्म का ये कल दो वाकयात इंडिया में हुए हैं, जो उन्होंने 2 बंदे मार दिए सिर्फ के जी वो उनके वो टच कर रहे थे, ब्लास्फेमी के ऊपर 2 बंदे उन्होंने मार दिए। तो ये क्या है? ये वो नजरियात हैं जो हमें जंग की तरफ माइल करते हैं। अब मैं आता हूँ क्रिश्चियनिटी के ऊपर। एग्बर्ट भाई ने जब कहा कि पहला जो चर्च था, द इनिशियल चर्च ऑफ 100 इयर्स का, उस वक्त वो जंग की तालीम नहीं देते थे, वो नहीं दे सकते थे इसलिए कि दे वर पावरलेस। ठीक है, पावरलेस बंदा जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन जब वो पावर में आए, रोमन हुकूमत जब उनकी बनी, तो सेंट अगस्टीन और जितने भी उनके जो सेंट अगस्टीन और सेंट थॉमस, इन्होंने जस्ट वार का कॉन्सेप्ट दिया। जस्ट वार का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जस्ट वार का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज आल्सो ए वार ऑन पीस। जस्ट इसके अंदर कितनी जंगें हुई? 100 साल तक क्रूसेड लड़ते रहे क्रिश्चियंस जो थे, वो चर्चिस के। वो उस क्रूसेड में बच्चे भी शामिल थे, उस क्रूसेड में जवान भी शामिल थे, 13-13, 12-12 साल के बच्चे जो उस क्रूसेड में शामिल थे, और उन्होंने ये जाके जंगे लड़ी। 100 years ऑफ वॉर्स ऑफ क्रूसेड्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने उनको कहा, आर्च बिशप को, बिशप ऑफ कैंटरबरी को, कि तू इसकी जस्ट वार की मुखालफत में लिख। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं। जर्मनी चर्चिस ने जब वो रेजोल्यूशन दिया था, मैनिफेस्टो दिया था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है दैट इज मजहब के हक में है, यानी कि हिटलर को उन्होंने परमिशन दी थी चर्चिस ने कि तू ये जंग जाके लड़। फिर उसके बाद आप देखें, अमेरिका ने 9/11 की अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, ये भी जस्ट वार की थ्योरी के ऊपर किया गया था। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम फेंका गया, ये भी जस्ट वार के कॉन्सेप्ट के ऊपर किया गया था। हिंदुस्तान में जस्ट वार का कॉन्सेप्ट है जिसको धर्मा युद्धा कहते हैं, धर्म युद्धा कहते हैं, कि मजहब के नाम पे जंग। दूसरी जंग अजीम में जब बम फेंका गया था जंग खत्म करने के लिए, वो भी जस्ट वार के ऊपर किए गए। यूएनओ के ममालिक जो हैं और जो अदालतें हैं, इंटरनेशनल फोरम की जो अदालतें हैं वर्ल्ड, वो जस्ट वार को लीगल वार समझते हैं, ठीक है। अब जब सारी दुनिया में ऐसा जाल फंसा हुआ है वार्स का, ऐसा वार्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहां पे अमन की बात मुझे तो बड़ी मायूब सी लगती है। यू नो, इतने सारे बम हैं इस दुनिया में इस वक्त, एटम बम जो है, 9 ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर कभी और किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है। ईरान का इशू, नॉर्थ कोरिया का इशू, इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू, अभी यूक्रेन के ऊपर रशिया जो है वो हमला करना चाहता है, उसके इर्द गिर्द उसने इकट्ठी कर दी है। एक्सपेंशन ऑफ चाइना, ताइवान का इशू, ये सारे के सारे ऐसे इशू हैं कि ये जलती हुई आग है। ये इनको कभी भी आप चंगारी लगा के आप इनको भड़का सकते हो और थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। फिर थर्ड वर्ल्ड वार अगर हो गई, ना तो हर मजदूर की जरूरत पड़ेगी, ना हमें वो जो जिन वारों का जिक्र मुकाशवा की किताब में दिया गया उसकी जिक्र, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड में सारी दुनिया, तीसरी जंग अजीम में एक बम भी गिर गया, तीसरी जंग में सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो उस वक्त ना तो जस्ट वार का कॉन्सेप्ट रहेगा, ना उसके बाद जो कि हम ये आज जो बात कर रहे हैं कि मसीह यसू अमन का शहजादा बन के आया था, यू नो, खत्म हो जाएगी दुनिया उस वक्त तक इन वार्स के ऊपर। तो ये है मज़ाहिब की जंग, ये है मज़ाहिब जो जिनके नजरियात जंग। आइसिस अगर आप किसी की गर्दन काट देती है तो उसको लोग मजहबी लोग जस्टिफाई करते हैं। अगर वहां पे सियालकोट में प्रियंका वो जो था मैनेजर था, उसको आग में प्रांथा कुमार, तो लोग प्रेस करते हैं उसको, जितने सारे मजहबी लीडर हैं उनको प्रेस करते हैं, उनके मुखालफ में नहीं बोलते। जब यहाँ पे ऐसे नजरियात पाए जाते हैं दुनिया में, तो हम बहुत छोटे बन जाते हैं। हम इनकी बात करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब, जी जी जी, बिल्कुल सही। अब ये है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं
کہ جیسے ایوریسٹ صاحب نے بتایا کہ جنگ کی بات کرتے ہیں، اور جنگ بڑی جلدی ہو سکتی، تھرڈ ورلڈ وار کی جو بہت زیادہ شائبہ ہے، خطرہ ہے، شائبہ سوری میں کہہ رہا ہوں، یہ خطرہ ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں مطلب یہ جو نعیم صاحب کے ساتھ اور پھر آپ کے ساتھ بھی اور سب، ہم جو ہیں، ہم مسیحی جو ہیں، ہم ایک یہ نہیں کہ ہم کوئی کسی اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں یا کوئی اور ہمارے پاس کوئی یو این ہے، بٹ وٹ وی ہیو اے میسج، the message of peace, the message of love, the message of Christmas. اور کرسمس کا میسج ہی امن ہے، محبت ہے، پیار ہے، امید ہے. اس پیغام کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہی ہمارا تصور جو ہے، وہ امن کا تصور جو ہے یسوع المسیح یا مسیحیت میں کیا ہے کہ ہم اس کے لیے، ہم اس پوری دنیا کے لیے امن یا اس بھائی چارے کی قائم کرنے کی کوشش کریں اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنے علاقے میں آپ جہاں جہاں بھی ہیں. یہ ظاہر ہم اگر بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات تو ہے یہ. اب دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مذہب جھوٹا ہے یا سچا ہے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں، اب یہ چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، اگر اس کو کچھ لوگ سنیں گے تو کم از کم یہ ان کو ہو کہ ہاں جی، امن جو ہے وہ ہمارے لیے سلامتی ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے زندگی ہے. تو یہ ایک اور سوال ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہمارا بڑا ایسا ایک یہ پلیٹ فارم ہے، کریٹیکل سی بات کرنی ہے ہم نے. کیا یسوع نے کبھی کہا کہ میں زمین پر امن قائم کرنے آیا ہوں؟ لیکن یہ دیکھیں، وہ امن کی بات کر رہے ہیں اور زمینی امن کی بات کر رہے ہیں، وہ روحانی صلح کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ شاید وہ زمینی امن کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، میں سب کو، میرے آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انسان کے اندر امن پیدا نہیں ہو سکتا، دنیا میں امن پیدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کون سا ملک ہے جو کہتا ہے کہ ہم 100% پر امن ہے، امن میں ہے؟ نہیں ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں، اکنامیکل وارز ہیں، پھر اور زیادہ وارز ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جنگ لڑانے کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ کوئی اور بات کر رہے تھے، وہ روحانی بات کر رہے تھے. اس کے لیے پھر ہم مختصر سی بات کریں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آخری سوال ہی سمجھیں تاکہ ہم اس کو زیادہ بہتر ہے، پھر ہم اس کو اور کسی اینگل میں دیکھیں گے. تو یہ آخری سوال یہ ہے کہ کیا یسوع المسیح نے کبھی اعلان کیا تھا یا اپنے کسی پیغام میں یا اپنے کسی بھی کوئی ایسا کوئی ریفرنس ہے کہ جہاں انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، یا انہوں نے کہا ہو، کلیم کیا ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، خداوند یسوع مسیح نے جو آپ نے بھی ایک ریفرنس دیا ہے، وہ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 34 آیت ہے. Do not think that I have come to bring peace on earth. I have not come to bring peace but a sword. تو اس کے جب یہ ایک ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک دم ہم ایک اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تلوار کی بات کر رہے ہیں کہ میں امن کے لیے نہیں آیا، میں صلح کے لیے نہیں آیا. لیکن اس کا مطلب جو نکلتا ہے، جیسے ہمارے سارے پارٹیسپنٹس نے بھی کیا ہے کہ یہ اسپرچل وارفیئر کی بات کر رہا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کانگریگیشن میں، ہماری اپنی پرسنل لائف میں بھی، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کئی جو ہمارے کانفلکٹس پیدا ہو جاتی ہیں، گھروں میں بھی، نیبرز میں بھی، اور باہر کام کی جگہ میں بھی. تو خداوند یسوع مسیح یہی فرما رہے تھے کہ میری وجہ سے آپ کو یہ چیزیں، جو امن ہے آپ کا، وہ میری وجہ سے وہ یہ خراب ہوگا امن. اوکے، تو do not think that I have come to bring peace on earth. I have not come to bring peace but a sword. یہ دنیاوی طور پہ انہوں نے بات کی، لیکن روحانی طور پر وہ اسپرچل وارفیئر کی بات کر رہے تھے. اور جس میں آپ دیکھیں گے کہ مجھے وہ حوالہ یاد نہیں آ رہا، جس میں پالوس رسول بھی کہتے ہیں، اور وہ ملٹری ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں کہ ویئر یور آرمر. آپ کو اگر حوالہ یاد ہو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا پورا زر بختر باندھیں. تو وہ روحانی وارفیئر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ
جسمانی طور پہ جسمانی بات ہو رہی، بالکل صحیح بات جی. اور دنیاوی طور پر. جی نعیم صاحب یہ آخری سوال ہی ہے. اور ایک اور بات کروں گا، صرف 10 سیکنڈ لوں گا. جی جی. جسٹ وار کا جو کانسیپٹ چلا آ رہا ہے مسیح چرچ میں، اسپیشلی کیتھولک چرچ میں، جسٹ وار کا، پوپ فرانسس نے 2016 میں اس کو کینسل کر دیا اور اس کو ریورس کر دیا کہ جسٹ وار نہیں، جسٹ پیس. اس پہ یہ 2016 میں یہ کانفرنس میں یہاں اس وقت تک کروسیڈ ہو چکے ہوئے تھے اکبر بھائی، لیکن ابھی بھی پوپ کی کافی نقصان ہو گیا ہوا تھا اس وقت تک. ہاں جی، نہیں ابھی بھی کافی ان کی جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. پوپ فرانسس جو ہے موجودہ پوپ فرانسس. ہاں جی 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 نعیم صاحب. جی جی سر، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی. اور اس کا پروگرام کا اینڈ بھی بڑا اچھا، آغاز بھی اور اینڈ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے. سوال آپ نے کی ہے جو، دیکھیں بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ کسی ایک نشست میں ہم مکمل نہیں کر سکتے. جی نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. یا یہ اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. مسیح یسوع بیسیکلی امن کے دائی تھے، امن کا پیغام لے کے آئے تھے، امن کا پرچار انہوں نے کیا. لیکن ہم یہ نہیں، اور مسیح یسوع، میرا ایمان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انقلابی رہنما مسیح یسوع تھے. وہ بغیر کسی ہتھیار کے انہوں نے اتنا بڑا وہ انقلاب لے کے آئے اپنی گفتگو سے، اپنی تعلیم سے، اپنے پیغام سے. لیکن ہم مسیح یسوع کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو نجات دہندہ ہیں یا جو ہمارے مسیح ہیں وہ بزدل تھے. نہیں، ہرگز نہیں. میں 2 واقعات کا ذکر کروں گا صرف 1 منٹ میں، کہ جب یہودا اسکریوتی مسیح یسوع کو پکڑوانے آتا ہے تو پطرس اپنی تلوار نکال کے تو اس کا کان اڑا دیتا ہے اس بندے کا، اور مسیح یسوع اس کو منع کرتے ہیں اور وہ کان واپس اس کا وہ لگا دیتے ہیں. لیکن اس میں سوال سر یہ ہے، کیا مسیح نے کہا کہ بھئی میں تو امن کا دائی ہوں، تم یہ تلوار تمہارے پاس کہاں آئی؟ بہت اچھا پوائنٹ. انہوں نے سر پطرس کو یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ سے تلوار نہ رکھنا، جاؤ باہر نکل جاؤ تم. اور پطرس بہادر آدمی تھا، اسی لیے تو مسیح نے کہا کہ عالم ارواح کی کنیاں تیرے پاس ہیں. بالکل صحیح بات. جی تو اس لیے اچھا، دوسرا ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ چور ڈاکو جو کاروبار کر رہے ہیں تو وہ چاہتے تو دعا کر کے بھی ان کو مار سکتے تھے. وہ کہتے جی میں دعا کر کے تمہارا بیڑا غرق ابھی کرنے لگا ہوں. نہیں سر، وہ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے ایک ایگزامپل بھی پیش کی ہے کہ ایسے موقع پر کوڑا بھی پکڑو. اور انہوں نے میرے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، تو یہ غیرت کا درس بھی انہوں نے دیا. انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہر وقت طاقتور دیکھو تو آگے دوڑ لگا دو. نہیں، انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ امن کی بات کرو، لیکن اگر کبھی کوئی اس قسم کی مشکل پیش آ جائے تو پھر شیطان کا مقابلہ بھی کرو. بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کو ہم محدود نہیں کر سکتے. کسی بھی جگہ پہ مسیح یسوع کی ایک بات کے بہت سارے مطالب نکلتے ہیں اور ان پہ غور کرنے کی، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمارا دن جو چڑھتا ہے تو ہم اس پہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا، عبرانی میں کہا، ابھی شام دوپہر کو پادری صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے کو ملو تو عبرانی میں کہا کہ شالوم علیکم کہو. یہ عربی کی بائبل میں یوں لکھا ہے السلام علیکم. جناب یہ انگلش میں لکھا ہے پیس بی اپون یو، اور اسی طرح فارسی میں ہے سلام بر شما باد. تو سارے یہ ہمارا مسیح تو یہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ دن جب چڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں.
اسی لیے مسیح یسوع کو سلامتی کا امن بہت بہت خوب بہت خوب. اور یہ کرسمس کا میسج میں سمجھتا کہ کرسمس کا میسج ہی فارگیونیس ہے. اور پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ آسم صاحب ہمارے ساتھ آن لائن، تو وہ کہتے ہیں کہ کرسمس کا پیغام گیونگ ہے ناٹ ٹیکنگ ہے. تو اس کے بعد جو میں بات کر، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. کتنی دفعہ یہ ایگزامپلس ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا. خداوند یسوع مسیح نے کسی جنگ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بات نہیں کہی، بلکہ ہم اس کو ہم جب یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس واقعی اس کے دائی ہیں کہ یسوع المسیح ہماری بائبل مقدس امن کا پرچار کرتی ہے اور ہمیں امن کا سبق دیتی ہے. جناب ایورسٹ صاحب آخر میں آپ بھی دو چار باتیں جو کہنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یسوع نے کبھی زمین پر امن قائم کرنے کی بات کی ہے یا نہیں؟ بہت روحانی امن کی اس نے سلامتی کی بات کی ہے. دیکھیں پہلی چیز ہے کہ اگر آپ مسیحی بن جاتے ہیں تو دنیا تو آپ کی مخالف ویسی ہو جاتی ہے. اگر آپ مسیح میں چلتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ دنیا آپ کی سلامتی کی خواہش رکھے گی. دنیا آپ کو نہیں جینے دے گی. ٹھیک ہے. متی کی رسول کی انجیل 10 باب 33-34 آیت میں یہ لکھا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں آیا، میں تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو باپ سے علیحدہ کروں، بیٹی کو ماں سے علیحدہ کروں، بہو کو اس کی ساس سے. یسوع بہو اور ساس کو علیحدہ کرے نہ کرے، وہ خود ہی وہ جو علیحدہ رہتی ہے. تو یہاں پہ یہ صحیح بات. ہاں یسوع کرے نہ کرے، بہو ساس سے انہوں نے جھگڑا رہتا مطلب بیٹھتی نہیں کٹی. اور پھر جسٹ وار کا جو کانسیپٹ ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لوکا رسول کی انجیل 22 باب اور 36 آیت میں دیکھیں، اس نے ان سے کہا جس کے پاس بٹوا ہے اسے وہ لے لے، اسی طرح جھولی ہے، اور جس کے پاس نہ وہ پوشاک بیچ کے تلوار خرید لے. یہ سیلف ڈیفense کی یہاں پہ بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے پیس نہیں ہے اس دنیا میں. تم یہ مت سمجھنا کہ میرے جانے کے بعد جو ہے، یسوع نے آخری فصح کے اوپر صاف کہا تھا کہ تم پراگندہ ہو جاؤ گے، مصیبتیں اٹھاؤ گے، آخری زمانے میں تمہارے پر مصیبتیں آئیں گی. کرسچنز کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے نہیں ہے پیس. 70 ملین پیپل دے ڈائی ایوری ایئر. کرسچن جو ہے وہ مرتے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. اور دنیا ان کی یوحنا 15 باب 17-20 میں لکھا ہے کہ لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ ہم سے عداوت رکھ رہے ہیں تو ہم کس امن کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کو زندہ جلانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کتنے واقعے ہوئے پاکستان میں، نہیں بھائی اچھی طرح جانتے ہیں، یا ڈاکٹر اکبر اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے واقعے ہوئے ہیں جہاں پہ مسیحیوں کو بھٹوں کے اندر جلا دیا گیا، ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. یہی اسی طرح انڈیا میں یہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں جا کے افریقہ میں آج کیا ہو رہا ہے. مسیحیوں کو آگے رکھ کے ان کو روزانہ مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. تو ہم وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اس دنیا میں. ہم ایکچولی کانسیپٹ وہاں کہاں سے خراب ہو رہا ہے؟ یسایہ نبی کا جو ایک حوالہ ہے نا، اس کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں، جس کو امن کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. 2 باب 4 اور 3 آیت میں یہاں پہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. حوالہ کہتا ہے، اور وہ اپنی تلوار کو توڑ کر پھالیں اور پھالیوں کو ہنسوے بنا ڈالے گا، اور پھر قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور پھر کبھی جنگ نہ کر سکیں گے. یہ اس وقت کی بات یسایہ کر رہا ہے جب مسیح کی بادشاہت آئے گی. امن ہوگا اس دنیا میں، ضرور ہوگا. میں نہیں کہتا کہ امن نہیں ہوگا. کب ہوگا وہ یہ امن؟ جب خدا کی بادشاہی دنیا میں قائم ہوگی. جب تک اس کی بادشاہی قائم نہیں ہے، ڈسٹربنس رہے گی، جنگیں رہیں گی، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، مسیحوں کے اوپر ظلم ہوگا، گردنیں کاٹی جائیں گی. اور جو ہے امن، دل میں امن تو ہے. یسوع اس لیے ان کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم تسلی پاؤ. تمہارا امن میں انگلش میں ہے یو شوڈ ہیو پیس ود می. ٹھیک ہے. ہمارا جو امن ہے وہ خدا کی نجات اس نے ہمیں جو دی، یہ ہمارے لیے امن ہے. ہمارے لیے جو امن ہے
کہ ہم اس خدا کے نزدیک ہم نہیں جا سکتے تھے, دوبارہ باغ عدن میں نہیں جا سکتے تھے, یسوع نے ہمارے لیے قربانی دی. یہ ہے ہمارے لیے امن, یہ ہے ورٹیکل پیس, جو کہ فرشتوں کا بھی یہی پیغام تھا, یسوع کا بھی یہی پیغام ہے. اور بہت سے ایسی جگہ پہ ہے جب پالوس رسول نے کہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا امن تمہارے ساتھ, تسلی تمہارے ساتھ ہو. میں 16 آخر میں یوحنا 16:33 پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان رکھو, پیس رکھو, تسلی رکھو. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو, دنیا میں غالب آیا ہوں. جہاں وہ ہے یسوع دکھوں کی بات کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مسیحیوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرے گی, مسیحیوں کو قتل کرے گی, مصیبتیں آئیں گی, ان کے ٹربولیشن میں سے گزریں گے, ان کے اوپر بہت سی تکلیفیں آئیں گی. آج بھی مسیح دنیا میں جو ہے وہ مسیحی جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت میں سے گزر رہے ہیں. کسی اور قوم اتنی نہیں گزر رہی جتنے مسیحی گزر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا 1 ملین کرسچنز they die every year. افریقہ میں آپ جا کے دیکھ لیں, انڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیں, بالکل, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, بالکل دوسری جگہ پہ جا کے, مسیحیوں کے اوپر تو مصیبت ہے. ہمیں صرف تسلی ملتی ہے, امن ملتا ہے خدا کے اندر رہ کے. یسوع مسیح کو اپنے سارے جو دکھ ہیں اس کے اوپر ڈال کے ہمیں امن ملتا ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے امن ہوگا, I don't agree with this. تھینک یو سو مچ ایوریسٹ صاحب اور نعیم صاحب, تھینک یو سو مچ. لیکن جی ڈاکٹر ایگبرٹ صاحب جی, دنیا میں امن ضرور ہوگا when every knee bows down and every tongue. یا خدا کی بادشاہت میں ہی ہوگا نا, خدا کی بادشاہت جب آئے گی یہیں پہ ہوگا. میرے اوپینین میں یہیں پہ ہوگا. ہاں میں کہ اب یہ اوپن ہے. یہی بات جو ہے نا وہی بات ہو رہی, جہتوں کی بات جب کرتے ہیں ڈائمینشنز, تو جو انڈیویجول, جب آپ اور میں, جب نعیم صاحب یا ایوریسٹ صاحب, جب ہم خداوند کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں یا خداوند کو کی بادشاہت اپنے اندر لے لیتے ہیں یا اپنے اندر ہمارے اندرونی اندرونی امن کی بات ہو رہی ہے. دنیاوی امن جو ہے وہ شاید ہم نہ دیکھ سکیں, لیکن جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے پاس امن اور سلامتی اور مفاہمت اور سارا کچھ, کیونکہ وہ جو ریکانسلیٹر ہے یسوع المسیح, جو امن کا شہزادہ ہے, وہ ہمارے جب اندر آتا ہے تو امن آتا ہے. تو نعیم صاحب تھینک یو سو مچ, ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, میں آپ کا بہت ممنون ہوں. اور آخر میں تو آپ سب مہمانوں کا اس کے لیے بھی شکرگزار ہوں کہ آپ وقت دیتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے قلم کر انٹرنیشنل کے اس پلیٹ فارم کو سجاتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں. اور میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, دیکھیے, سنیے اور شیئر بھی کیجئے. اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, نئی آنے والی نسلیں جو ہیں, وہ ان حقائق سے واقف ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. تو آخر میں میری یہ ایک اور ریکویسٹ ہے اسی ہمارے قلم کر انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے. یہ ہمارا اینیورسری ہے, 1 سال اس کا ہمارا مکمل ہوا اس چینل کا ڈاکٹر صاحب, اور ہم نے 1 سال اس کو, واقعی ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے ایک ایسی تنظیم کو چلانا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. ادبی تنظیموں کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ایسے ایک پلیٹ فارم بنایا اور گفتگو پروگرام شروع کیا. یہ ہمارا گفتگو کا پروگرام ہے, اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ 2 شاعر ہیں, تو اگر آپ اس کرسمس کے حوالے سے کوئی ایسی نظم آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نعیم صاحب کچھ, تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ایسی ڈائری دیکھ رہا ہوں, ڈائری دیکھ لیں. اور یہ میں جب ایڈٹ کروں گا نا تو اس کے بعد پھر ایک آخری ایک اور ایوریسٹ صاحب کے پاس تو میرا خیال موجود ہے کہیں, یا وہ میں 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک گڈریا کے گڈریوں کا بھرم رکھنے کو, واہ 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 واہ, ایک گڈریا کہ گڈریوں کا بھرم رکھنے کو چاند تن کے چرنی میں سجا لیتا ہے. واہ واہ واہ, چاند تنکوں کو چرنی میں سجا لیتا ہے. میں مجوسی وہ نہیں کہ ستارہ دیکھوں, میں مجوسی وہ نہیں کہ ستارہ دیکھوں, میرا یسوع میرے دل میں جنم لیتا ہے. واہ 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 سر, یہ بالکل بہت خوب. اچھا اس کا ذرا تھوڑا سا ذرا مقرر کر دیں. یا ایک گڈریا
کہ गडरियों का भरम रखने को, एक गडरिया के गडरियों का भरम रखने को चंद तिनके चरनी में सजा लेता है। मैं मजूसी वो नहीं कि सितारा देखूं, मेरा यीशु मेरे दिल में जन्म लेता है। वाह 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 वाह, मैं जो बहुत खूबसूरत। डॉक्टर एक्बर्ट साहब तो अदबी शख्सियत डेफिनेटली है, लेकिन वो शायर नहीं है मेरा ख्याल। वो अंग्रेजी में शायरी करते हैं जो। नहीं नहीं नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं कभी की, लेकिन मुझे शायरी से लगाव तो है ना? शायरी से लगाव है, और क्योंकि मेरी कुछ अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि उर्दू शायरी से मैट्रिक तक की मेरी वाबस्तगी रही। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। चले तो मैं आपको एक छोटा सा गीत है जो मैंने लिखा था काफी देर पहले, पिछले साल, ये दुआओं का मेरी सिला मिल गया है। तो मैं आपके सामने आपकी समातों की नजर करता हूं कि दुआओं का मेरी सिला मिल गया है, मैं आसी था मुझको खुदा मिल गया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मुकर्रर दुआओं का मुकर्रर। मेरी सिला मिल गया है, मैं आसी था मुझको खुदा मिल गया है। वो आया है हमको रहे हक दिखाने, वो आया है हमको रहे हक दिखाने, हमें मौत से वो आया बचाने, सहारा मुझे क्या भला मिल गया है। वाह जी वाह, वाह। दुआओं का मेरी सिला मिल गया है। सिला मिल गया। और ये है कि कड़कती धूप थी हम रवां थे, कड़कती धूप थी हम रवां थे, कहीं ठंडी छांव थी न साहिबां थे भटके हुए रास्ता मिल गया है। दुआओं का मेरी सिला मिल गया, सिला मिल गया है। दुआओं का और मेरी सिला। आखिरी बंद है कि हर कोई हरा है कि क्या हो गया है। आप देखते हैं कि दे आर ऑल सरप्राइज, दे वर स्टन्ड एट दिस न्यूज। हर कोई हरा है कि क्या हो गया है, इस क़यामत से दिन भी बड़ा हो गया है, क़यामत से दिन भी बड़ा हो गया है, बख्शिश का रास्ता नया मिल गया है। दुआओं का मेरी सिला मिल गया, सिला मिल गया। जनाब नईम वाइस साहब। बहुत शुक्रिया सर। तो ये अर्ज किया है जनाब। चरनी में सजा देखा है दरबार अनोखा। वाह, चरनी में सजा देखा है दरबार अनोखा। अनोखा। चरनी में सजा देखा है दरबार अनोखा, खालिक की मोहब्बत का है इजहार अनोखा। अनोखा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया। आगे शेर है, हर जुल्म को रोका है फकत प्यार से उसने। हाँ जी, हर जुल्म को रोका है फकत प्यार से उसने। फकत प्यार से उसने, दुनिया मोहब्बत का है सरदार अनोखा। सरदार अनोखा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है। बिल्कुल, हाँ जी। हर दर्द से मिलती है शिफा मुफ्त में ले लो। हर दर्द से मिलती, हर दर्द से मिलती है शिफा मुफ्त में ले लो। हर दर्द से मिलती है शिफा मुफ्त में ले लो, देखो है गुनाहगारो ये बाजार अनोखा। वाह जी वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। शुक्रिया सर। शेर अर्ज है, हर दौर में आमद की बशारत है उसी की। हाँ जी, हाँ जी। हर दौर में आमद है बशारत है उसी की। हर दौर में आमद की बशारत है उसी की। हर कौम का उसके लिए इकरार अनोखा। वाह 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 वाह, शुक्रिया। आखिरी शेर सर, आखिरी शेर है, पहले भी वही और हमेशा ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पहले भी वही हमेशा ही रहेगा। पहले भी वही और हमेशा ही रहेगा, कुदरत की सनाई का है शाहकार अनोखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। में सजा देखा है दरबार अनोखा, खालिक की मोहब्बत का है इजहार अनोखा। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। नईम साहब ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जी जी। अच्छा, हम इसको खत्म कर ले तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से तमाम नाजरीन को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस।